بعض لوگ یہ نا کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کی طلب میں بڑی جلدی کر دیتے ہیں. کسی بندے کو دیکھیں گے اگر وہ اچھی گاڑی میں ہے یا اچھے پیراہن میں ہے تو فوراً کہتے ہیں کاش میری زندگی اس طرح کی ہوتی، کاش میں اس طرح زندگی گزارتا. ان کے لیے ایک دردناک روایت ہے بخاری میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو قریب سے ایک گھڑ سوار گزرا اور بڑا شاہانہ لباس اس نے پہنا ہوا تھا، عمدہ سواری تھی اس کی. ماں نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس گھڑ سوار جیسا بنا دینا. بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ، اس نے فوراً کہا کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. پھر تھوڑی دیر بعد اسی جگہ سے ایک گھڑ سوار گزرا، لیکن اس گھڑ سوار کے پیچھے ایک رسی تھی، رسی کے ساتھ ایک عورت بندھی ہوئی تھی اور وہ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا. اس نے کہا، ماں نے کہا کہ اے اللہ اس عورت جیسے میرے بچے کو نہ بنانا. جس طرح ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں جیسا بن جائے، میرا بچہ فلاں جیسا بن جائے، اب وہی خواہش وہ کر رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت کو تعلیم دی ہے. تو اس بچے نے فوراً کہا کہ اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا. ماں بڑی حیران ہو کے بچے سے پوچھتی ہے، وہ گھڑ سوار تھا، شاہانہ زندگی بسر کرنے والا تھا، مال و دولت اس کے پاس، غلام اس کے پاس، وہ زندگی تجھے دے رہی تھی، میں تیرے لیے دعا کر رہی تھی، تو نے انکار کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ بول کر کہنے لگا، اللہ نے زبان عطا کر دی. بچہ بول کے کہنے لگا، ماں وہ شاہانہ زندگی تو بسر کر رہا ہے، اس کے پاس سواریاں ہیں، غلام ہیں، مال و دولت ہے، لیکن ماں وہ بڑا ظالم شخص ہے. دنیا میں وہ زندگی تو شاہانہ گزارے گا، لیکن کل قیامت دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گرفتار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سرزنش کرے گا، اسے جہنم میں پھینک دے گا. اور فرمایا ماں جو عورت دیکھ رہی تھی نا، جو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اس لوگ اسے، ماں وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ تھی، اللہ کو پسند تھی، وہ حق پر تھی. لوگ اسے چور کہتے تھے کہ یہ چورنی ہے، لوگ اسے زانیہ کہتے تھے، لیکن ماں وہ آگے سے کہتی تھی حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میری پاک دامنی کا گواہ ہے. ماں وہ سچی ہے. یہ تمام افراد کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کر کے جہنم میں پھینکے گا اور اس عورت کو جنت عطا کرے گا. تو اس لیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ خواہش نہ کریں کہ فلاں کی زندگی ہے تو یہ میرے بچے کو عطا. ہاں اس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے فلاں کو اچھی زندگی عطا کی ہے، اگر زندگی اچھی ہے تو میرے بچے کو بھی زندگی اچھی عطا کر دے، میرے بچے کو بھی مال و دولت عطا کر دے، میرے بچے کو بھی شاہانہ زندگی گزارنے کا مطلب کہ ہر چیز، ہر اسباب عطا کر دے. لیکن ڈائریکٹ اس بندے کی طرح چیز کو آزمانا، اس بندے کی طرح چیز کو لینا، طلب کرنا، ممکن ہے وہ ظالم بھی ہو، وہ گناہ گار بھی ہو، وہ لوگوں سے پیسہ جبرن لیتا ہو. تو اگر آپ کا بچہ وہ جابر بن گیا تو پھر کیا کریں گے آپ کا بچہ؟ کیونکہ خود ہی آپ نے کہا تھا اس کی طرح بنا دے. تو جب وہ بن گیا تو پھر بعد میں آپ کہیں ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اس لیے دعا کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو شاہانہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، لیکن دین کے تابع رکھ کے، دین کے تمام جو جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو اپنا کر اس کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.